کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں 3 آیات ایسی ہیں کہ اگر وہ پہاڑ کے سامنے بھی پڑی جائیں تو حدیث میں آتا ہے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے، بس آدمی کے اندر ایمان ہونا چاہیے. یعنی اتنی طاقتور وہ آیات ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آصف زدہ کے کان میں آیات پڑھی 115، 16، 17، 18. تو یہ 4 آیات پڑھی، اسی وقت اس کا جو ہے آصف دور ہو گیا اور اسے مرض سے شفا مل گئی. وہ آیات کون سی ہیں؟ حدیث غور سے سنیں. مسند احمد میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 17599. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس چند لوگ ایک مریض کو لائے جس پر آصف تھا، یعنی جن تھا، اور وہ عجیب وغریب اس کی حالت تھی. تو میں نے اس کے کان میں سورۃ المؤمنون کی یہ آیات پڑھی تو اللہ کے حکم سے اس کو شفا مل گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کون سی آیات پڑھی؟ حدیث کے الفاظ ہیں ما قرأت فی اذنہ، اے ابن مسعود تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ یہ ہمیں بتانے کے لیے تھا. اور ہم یہاں سنتے ہیں وہ کان والی بات اور یہاں سے نکالتے ہیں، پھر عاملوں کے بعد جاتے ہیں کہ بابا جی گھر میں جو ہے جنات کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ کوئی خاص وظیفہ بتا دے. مجھے لعنت دینے کا دل چاہ رہا ہے ایسے لوگوں پہ کیوں، لیکن حدیث سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے اور ہم اللہ معاف کرے ان حدیثوں کو چھوڑ کے اتنے بدنصیب کہ عاملوں کے پاس در در کے پھرتے ہیں. یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ قرآن حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا علاج بتا چکے ہیں. کم از کم صحیح مستند علماء کے بعد جائیں، صحیح عاملوں کے بعد جائیں جو پیسے نہ لیتے ہوں، جنہوں نے اس کو دھندا نہ بنایا. وہ آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا پڑھنا ہے. مجال ہے کہ اس گھر میں کوئی جن یا جادو ٹھہر سکے. عبداللہ بن مسعود نے کہا میں نے سورۃ المؤمنون کی یہ آیات پڑھی. وہ آیت کون سی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات سنی تو ہمیں بتلانے کے لیے بتایا. کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ ہیں لو ان رجلا مؤمنا قرأ بها على جبل لذال، کہ اگر یہ آیات پہاڑ پہ بھی پڑھی جاتی تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جاتا. تو سوچے کتنی طاقتور یہ آیات ہیں. عبداللہ بن مسعود کے ذریعے یہ حدیث کا حصہ بن گئی اور آپ سے سب نے تائید بھی کر دی. تو جب بھی کسی کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہو اس کے کان میں یہ آیات پڑھیں، 1 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، اور دونوں کانوں میں پڑھیں، اس کے سینے پہ دم کریں اور یہی پانی اس کو پلائیں، اور ساتھ میں 41 دفعہ آیت الکرسی بھی پڑھ کے دم کر دیں اور وہی پانی وہ مریض استعمال کرے. اور روزانہ جو ہے صبح شام یہ آیات اس کے کان میں دم کریں. پھر دیکھیں کہ وہ جن جو اس کے جسم میں موجود ہے کیسے نہیں بھاگتا، بشرط یہ کہ اس گھر میں تصویر نہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جہاں تصویر ہوتی ہے فرشتے اس جگہ دیکھو مدد کے لیے بھی نہیں آ سکتے، بلکہ وہی لے کے بھی حضرت جبرائیل نہیں آ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کہ پردے پر گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی تھی. تو کوشش کریں جب ایک تو گھروں کو تصاویر سے پاک کریں، خاص طور پہ جو تصویر پرنٹڈ شدہ ہیں وہ کسی بھی حال میں ان کو چھاپنا بھی ناجائز، اس کی کمائی بھی حرام، اس کو رکھنا بھی حرام ہے. موبائل کے بارے میں ابھی بھی 2 فتوے ہیں کہ بھائی یہ پکسلز ہیں اور یہ جو ہے دوسرا فتویٰ جو ہے ان کے نزدیک یہ موبائل کی تصویر بھی جو ہے ناجائز ہے. تو دونوں فتاوی موجود ہیں اس کے. تو کوشش کریں کہ جب بھی جن یا جادو کا مسئلہ ہو تو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور آیت الکرسی کا اہتمام کریں. سورۃ المؤمنون کی جو 4 آیات ہیں اس کا اہتمام کریں. سورہ فلق اور سورۃ الناس خاص طور پہ جادو ہو تو اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہمیں قرآن حدیث سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے.